سلطان الاذکار ایک ایسا ذکر ہے جس کا نام ہی سلطان ہے، سب سے بڑا ذکر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ افضل ذکر میں شامل ہوتا ہے تو ہم غلط نہیں ہوں گے۔ سلطان اذکار لطائف، ساتواں لطائف، جسے ساتواں لطائف بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر سلطان الاذکار جو ذکر ہے وہ اگر جاری ہو جائے تو آپ کے سارے جو دوسرے لطائف ہیں وہ سارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، وہ خود بخود جاری ہونے لگتے ہیں، چاہے وہ لطیفہ نفس ہو، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا یا سلطان اذکار۔ جس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل چھوٹا ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیلنس کرنا سیکھتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ پہلے وہ اپنے ہاتھوں کے حساب سے چلتا ہے، پھر وہ اپنی ٹانگوں کو بالکل سنبھل کے اور چلنے شروع کرتا ہے۔ وہ ایکچولی بیلنس ہے، وہ شعور کا وہ خاص ایک مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شعور کا جو سب سے بڑا مقام وہ یہ ہے کہ آپ میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے، چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ بیلنس مطلب چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ آپ جب چلتے ہو تو آپ ہر چیز پہ کنٹرول کرتے ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ایک کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جب انسان آہستہ آہستہ جب مرنے کے قریب آتا ہے پھر بھی وہ چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے ہی جو آپ کے نزدیک کچھ ایسے لوگ جو گزر گئے ان کا اگر آپ کا تجربہ ہوا ہو، ایکسپیرینس ہوا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بیڈ پہ آ جاتے ہیں اور آخر میں آہستہ آہستہ ان کا بیلنس پہلے ختم ہوتا ہے، شعور کا ختم ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک میں نے انسان کو احسن تقویم ایک خوبصورت شکل میں بنایا، ثم بعد میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر اسے میں نے نیچے سے نیچے لے کے آیا، مطلب کمزور کر دیا، بڈھا کر دیا۔ تو شعور کا جو سب سے بڑا جو ایک ہم کہیں کہ معیار سب سے اوپر والا وہ یہ ہے کہ اس میں بیلنس ہوتا ہے اور چیز کو سنبھل کے چلتا ہے۔ تو بالکل اگر وہ مثال اس کے ساتھ ہم لے کے چلیں، اگر کیونکہ یہ بھی روحانی آرگنز ہیں لطائف، ان کا بھی ایک برین ہے یا ان کو بھی کنٹرول کرنے والا، جیسے کمپیوٹر میں سی پی یو ہوتا ہے، وہ سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے جو پورے کمپیوٹر کو مانیٹر کرتا ہے، پورا اس کو چلاتا ہے۔ تو اسی طرح برین بھی اسی طرح کام کرتا ہے، اور سلطان اذکار بھی سارے لطائف جاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا سلطان اذکار جاری ہو جائے، اگر آپ نے اس پہ کام کیا تو یقین مانیں باقی جو لطائف ہیں سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب سلطان اذکار کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑے گی، ایک تو ہر غلط چیز ترک کرنی پڑے گی، مطلب اپنی نفس پہ کنٹرول لے کے آنا پڑے گا، اور تھرڈ آئی آپ کی ایکٹیو کرنی پڑے گی، آپ کی باطنی آنکھ کھولنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو عمل کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے۔ ایک تو ہم ذکر کریں گے، ذکر نفی اسبات کا ہوگا اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور تصور ہوگا، تصور لا الہ الا اللہ کا تصور یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ سمجھیں، آپ کو تصور یہ کرنا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کا مظہر ہے۔ ایک تو سب چیز میں آپ کو خدا نظر آئے اور سب سے اکیلا بھی وہ نظر آئے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ کانسیپٹ جب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، آپ کے مراقبے میں بیٹھ جائے گا، اور آپ یہ سوچ کے اپنی دونوں بھووں کے بیچ جو تھرڈ آئی کی جگہ ہے، جسے تلک لگانے کی بھی جگہ کہتے ہیں، اس کو فوکس کیے ہوئے اور روشنی اپنے اندر، اپنی سر کے بالکل اوپر والے حصے سے روشنی کو اندر جاتے ہوئے محسوس کریں، مراقبے کی پوزیشن میں، بدھا کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے، یا عطیات کی جو ایک پوزیشن ہوتی ہے نماز میں،
उस हिसाब से बैठे हुए आप ये सोच रखें और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। ये खफी भी कर सकते हैं, जली भी कर सकते हैं। मतलब आप दिल की और सांसों के साथ भी ये मश्क कर सकते हैं, और जली मतलब जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह ये ज़रबें भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक एक सेल में, आपके पूरे बिलियंस जो सेल हैं आपके पूरे जिस्म में, वहां तक ये जिक्र पहुंचेगा। और जब ये जिक्र वहां तक एक एक सेल में पहुंचेगा तो खुद ब खुद वो सिग्नल आपके ब्रेन में आएंगे, और आपके ब्रेन में जब सिग्नल आएंगे तो सुल्तान असगार जो मैंने कहा जिसका एरिया आपके सर पे है वो एक्टिव हो जाएगा। जब उसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। मतलब आप चलते फिरते, जैसे हम साइकिल सीखते हैं ना, तो पहले हमें बैलेंस सीखना पड़ता है। साइकिल चलाने के लिए पहले तो हम बैठ के जो जैसे पहला पैडल लगाते हैं तो हम गिर जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि हमारी कभी हम सोचते भी नहीं है कि हमें बैलेंस करना, लेकिन खुद ब खुद साइकिल बैलेंस पे चल रही होती है। दो पहियों पे साइकिल बिल्कुल बैलेंस में चल रही होती है। तो ये सारा कमाल सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, कि आप खुद ब खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह करें कि आपके सबकॉन्शियस में वो सारी बातें बैठ जाएं और आप न चाहते हुए भी वो खुद ब खुद काम करती रहें। और जब आपके सबकॉन्शियस में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बैठ जाएगा तो आपके न चाहते हुए भी आपके सारे लताइफ अपने अपने, कोई अल्लाह अल्लाह का विर्द करेगा, कोई हु का करेगा, कोई अल्लाह हु का करेगा, कोई या अल्लाह का करेगा, क्योंकि ये पूरे लताइफ आपके जो पूरे रूहानी ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। कल्ब आपका अल्लाह 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 करेगा, रूह आपका हु करेगा, उसके बाद नफ्स या अल्लाह करेगा। मतलब पूरा जिस्म के जो भी ऑर्गन्स जो मैंने बताए लताइफ वाले ऑर्गन्स, जो 6 लताइफ हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। और वो जब जारी हो जाएंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ पे आपको परेशान होने की। आपके सुल्तान असगार को बस पकड़ना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आपकी गिरफ्त हो गई, आपकी पकड़ हो गई, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका दूसरे लताइफ जारी हैं या नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक मर्तबा फिर ये कहता चलो कि अपने अमाल में तब्दीली लेके आएँ, अपनी चीज़ों में जो कुछ आप में अंदर नफ्स अमारा है उसको ख़त्म करें, नफ्स मुतमईन तक पहुँचे। और इसके लिए आपको अपने अमल ठीक करने, अब सबको पता है, मैं बार बार इस पे रिपीट नहीं करूँगा कि वो कौन से अमाल है, आपको सब पता है। गुस्सा नहीं करना, अना नहीं करनी, ईगो नहीं करना, आपको नफ़रत नहीं करनी, दरगुजर करनी है, शुक्र करना है, सब्र करना है, झूठ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें आप सबको पता है। उम्मीद करता हूँ बात वाज़ेह हो गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।